میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے وہ بھی ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ دور کھڑے دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی طویل لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں سجدے کی حالت میں ہی اللہ پاک نے روح قبض نہ فرما لی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا۔ میں قدموں کی آواز سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور پوچھا کون؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدے ہی میں روح قبض نہ فرما لی ہو۔ تو اپنے پیارے پیارے عاشق کی محبت بھری بات سن کر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں بھیجوں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یا عاشقان رسول غور فرمائے، درود کس نے پڑھنا ہے؟ امتی نے۔ رحمت کس پر اترے گی؟ امتی پر۔ سلام کس نے بھیجنا ہے؟ امتی نے۔ اللہ کریم کی سلامتی اترے گی کس پر؟ امتی پر۔ اور سجدہ شکر کون ادا کر رہا ہے؟ امت کا غم کھانے والے، شفاعت فرمانے والے، امت کو بخشوانے والے، جنت میں پہنچانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اللہ۔ امت گناہ کرے، آقا راتیں رو رو کر گزارے، امت کو نعمت ملے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر کے سجدے کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوب ایک نعتیہ کلام میں ایک شعر فرماتے ہیں کہ تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے تر کے ادب ور نہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو اپنے غلاموں سے اتنی محبت ہے
کہ اگر بے ادبی کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ آپ اپنے غلاموں پر فدا ہیں۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابتدائی اسلام میں جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ایک روز اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس حکم نبوی کو سن کر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ میں اس وقت نجاشی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ ایک روز نجاشی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو دربار شاہی میں بلایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لے گئے۔ وہاں کفار مکہ کا ایک وفد بھی موجود تھا اور نجاشی کے درباری بھی موجود تھے۔ اس وقت نجاشی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سنانے کی درخواست کی۔ چنانچہ جنتی صحابی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی پرسوز تلاوت سن کر نجاشی بادشاہ کا دل یہ بھر آیا اور قرآن کا جو اثر ہے ان کے دل میں اترا، اور وہ لوگ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس واقعے کے چند سال بعد نجاشی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیجا، اور اس وقت میں 70 افراد تھے، اور یہ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور یہ لوگ بھی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تلاوت سنی تو زاروں کی طرح رونے لگے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ۔ اور جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اللہ پاک کا مزید ارشاد ہوا اسی سورہ مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 میں، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں وہ باغ عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ نیک لوگوں کی جزا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت سننا، یہ عین سعادت بلکہ بہت فضیلت والی نیکی ہے۔ اگر تلاوت کرتے وقت، تلاوت سنتے وقت سرور کی کیفیت ہو، دل
محبت الہی میں سرشار ہو کر مچل رہا ہو، خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ایسی تلاوت کی تو ماشاء اللہ کیا شان ہے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے پاک اوصاف بیان کرتے ہوئے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری ہے کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کے رونگٹے یعنی جسم پر موجود بال یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ التکاثر کی تلاوت فرمائی، ہم میں سے کچھ تو روئے کچھ نہ روئے، جو نہیں رو سکے تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے اور جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ بدقسمتی سے اب مسلمانوں کا قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ جنے کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اول تو تلاوت کرنے والے ہی بہت کم ہیں، پھر جو تلاوت کی سعادت پاتے ہیں ان میں بھی رونے والوں کی تعداد تو اور کم ہے۔ اللہ کرے کہ ویسا کرم ہو جائے کہ ہم تلاوت کرنے والے بھی بن جائیں اور تلاوت کرتے سنتے وقت ہمیں رونے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں قرآن کریم کے 10 باطنی آداب لکھے ہیں۔ ان میں جو 7واں ہے 7th جو ہے وہ یہ ہے تخصیص، یعنی بندہ قرآن کریم کو اپنے ساتھ خاص سمجھے، اپنی ہدایت کے لیے تلاوت کرے۔ تلاوت کرتے وقت یہ تصور باندھے کہ اللہ پاک نے جو احکام بیان فرمائے یہ میرے لیے ہیں، جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا یہ مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں جو قیامت کا تذکرہ ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذابات کا تذکرہ ہے، جو نصیحت برے واقعات بیان کیے گئے یہ سب میرے لیے ہیں، میں نے ہی ان سے نصیحت لینی ہے۔ یہ ادب ہے اس کا، اس ادب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اگر یہ تصور باندھ لیں اور یہ تصور باندھ کر تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن کریم ہمارے دل میں بھی اترے گا، اثر بھی کرے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے اور اللہ چاہے گا تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اب قرآن کی تلاوت کا حق کیا؟
تو علماء فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقرؤونہ کما انزل، یعنی کامل ایمان والے وہ ہیں جو قرآن کریم کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، لہذا قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھنا لازم ہے۔ ہم قرآن کریم کو اردو، پنجابی یا کسی اور لہجے میں نہیں پڑھ سکتے۔ مثلا ضاد پڑھنا یہ اردو لہجہ ہے، ضاد پڑھنا یہ عربی لہجہ ہے، زوئیں پڑھنا یہ اردو لہجہ ہے، ضو پڑھنا عربی لہجہ ہے۔ لہذا تلاوت قرآن کے حقوق میں ہے کہ ہم عربی لب و لہجے میں تلاوت کریں۔ اس کے لیے ہمیں تجوید سیکھنی پڑے گی، مدنی قاعدہ سیکھنا پڑے گا، درست مخارج کی مشق کرنی پڑے گی۔ مگر ایک بڑی تعداد ہے یہاں بھی بیٹھی ہوگی، انگلش گرامر کورس کیے ہوں گے، لینگویجز کورسز کیے ہوں گے، بلکہ آپ تصور کریں تو شاید بہت ساری فیسیں بھی بھری ہوں گی انٹرنیٹ پر، آن لائن، او فلاں ٹیچر ہے، او اتنا سفر کر کے شہر کے دوسرے کنارے پر، نہ بھائی ہمارا وہ پروفیسر تو بڑا اچھا پڑھاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے گئے ہوں گے۔ کرتے دنیاوی لینگویجز سیکھنے کے لیے اتنا کچھ، اور قرآن پاک کی تلاوت دعوت اسلامی والے پکڑ پکڑ کے بلاتے، آؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ، ہم آپ کو پڑھا دیتے۔ نہیں جی عشاء میں تو دیر سے آتا ہوں، چلو بھائی فجر میں پڑھ لو، ہم فجر میں پڑھا دیتے آپ کو۔ نہیں جی میں تو فجر میں آ نہیں سکتا ہوں، اچھا چلے آفس میں آ کر پڑھا دیتے آپ کو۔ نہیں جی آفس میں تو سب کے سامنے کیسے پڑھیں گے، آفس کے پاس جو مسجد ہے وہاں آ جائیں، وہاں پڑھا دیتے۔ نہیں جی وہ تو اسٹاف کے سامنے تو بڑی شرم آئی، شام کا کوئی ٹائم سیٹ کر لیں۔ نہیں جی شام کو تو میں آؤٹ ڈور ہوتا ہوں، چلے جی ہم آپ کو فون پہ پڑھا دیں گے، کچھ تو کرو یار، چھوڑیں گے نہیں۔ دعوت اسلامی والے سے تعلق کیا ہے، دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے جیسا آپ کے پاس ٹائم ہے، جس طرح سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، قرآن پاک ہم آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھا دیں گے۔ مگر پھر بھی نہ پڑھے تو کیا کریں، کیا کریں؟ اور یہ واقعی بہت اہم بات ہے، چوٹ لگنے والی بات ہے کہ دنیاوی زبانیں سیکھنے کے لیے، فنون سیکھنے کے لیے، کورسز کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ٹائم خرچ کیا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے، لیکن اس قرآن کو درست سیکھنے کے لیے آج کوشش نہیں کی جاتی۔ اور جیسا حق ہے ایسا حق ادا تو کرے پیارے اسلام بھائیوں۔ اور حق کی تلاوت کیا ہے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل ایمان والے حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ وہ لوگ قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرتے ہوئے سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم جو کچھ فرماتا ہے اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے تلاوت قرآن کے 3 حقوق کہ قرآن جیسا نازل ہوا ویسے پڑھنا، دوسرا قرآن کریم میں غور و فکر کرنا، اور تیسرا قرآن کریم جو کچھ فرمائے اس پر عمل کرنا۔ جو لوگ ان تینوں باتوں کا لحاظ رکھ کر تلاوت کرتے ہیں وہ اصل میں کامل طور پر قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آداب اور حقوق کا لحاظ رکھ کر تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اول تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ تلاوت کرے کون، اور جو کرتا ہے ان کی بڑی تعداد جو صرف برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہاں جناب میں تو دکان جاتے ہی پہلا کام قرآن پڑھتا ہوں، آفس میں بیٹھتے ہی قرآن پڑھتا ہوں۔ خواتین گھروں میں صبح صبح تلاوت کرتی ہیں، کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے اسپتال چلے جائیں، اسپتال کا جو ایمرجنسی ہوگا آئی سی یو روم، اس کے ساتھ ہی ایک کونا بنا ہوگا جس میں مصلے بچھے ہوں گے، قرآن پاک 5 سورے وہاں پڑھیں گے۔ تو اس وقت کچھ پریشانی ہو تو جناب دینی ذہن رکھنے والے یہ خود قرآن پڑھتے یا مدرسے کے طلباء کو بلا کر قرآن خوانی کراتے، اچھی بات ہے، اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم میں برکت ہی برکت ہے۔ قرآن کریم گھر میں رکھنا بھی برکت، قرآن کریم کو دیکھنا بھی برکت، قرآن کریم کو چھونا بھی برکت، قرآن کریم کو پڑھنا بھی برکت، قرآن کریم کو سمجھنا بھی برکت۔
تو قرآن مجید الحمدللہ سراپا برکت ہی برکت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم صرف کتاب برکت ہی نہیں بلکہ کتاب عمل بھی ہے. قرآن کریم کی اصل برکت اس پر عمل کرنے میں ہے. ہم ذرا غور کریں کہ ایک شخص صبح صبح دکان کھولتا ہے، وہاں برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مگر اس کا کاروبار سودی ہے. سامان فروخت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے. اب بتائیے، قرآن تو فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ پاک کی لعنت ہے. قرآن کریم تو سود خور کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے. اب ایسے شخص کو قرآن مجید سے برکت کیسے ملے گی؟ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان قرآن، قرآن مجید کتاب برکت بھی ہے، اسے برکت کے لیے ضرور پڑھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کتاب عمل بھی ہے. لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. اس آیت کریمہ پہ غور فرمائے کہ جب قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت دنیا میں کتنے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے. عقائد کے اندھیرے تھے، نظریات کے اندھیرے تھے، اخلاق و کردار کے اندھیرے تھے، کفر و شرک کا اندھیرا دنیا میں پھیلا ہوا تھا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سر جھکاتا تھا. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا، کوئی درختوں کو خدا مانتا تھا. یہ کیسا اندھیرا تھا! انسان اپنے مقام ہی سے واقف نہیں تھا. بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے حیائی عام تھی. بعض جگہ تو اس حد تک بے حیائی پھیل چکی تھی کہ لوگ اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتے تھے، اور قتل و غارت گری عام تھی. پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نور نازل ہوا، اور قرآن کریم نازل ہونے کا ایک مقصد بیان ہوا. سورہ ابراہیم کی یہی آیت، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لاؤ. تو اے محبوب، دنیا اندھیری میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم نے قرآن کریم کا نور آپ پر نازل فرمایا. آپ لوگوں کو قرآن سنا کر، قرآن کریم پڑھا کر، قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کو عام فرما کر لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائیے. پھر ایسا ہی ہوا. اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن کے معانی بیان فرمائے، قرآن کے راز ان کے سینوں میں اتارے. تو وہی لوگ جو اپنے سے کم تر چیزوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے تھے، انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ ریز کر دیا. جو اخلاقیات کے اندھیرے میں تھے، انہیں اعلیٰ اخلاق و کردار والا بنا دیا. جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، انہیں بیٹیوں کا محافظ بنا دیا. جو بے حیائی کے گہرے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، انہیں با حیا بنا دیا. یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے. یہی قرآن کریم ہے جس سے کفر و شرک کے اندھیرے دور ہو گئے. اور یہی قرآن کریم ہے جس کے ذریعے اخلاق و کردار میں نور آ گیا. یہی قرآن ہے جس کے ذریعے فقط نام کا انسان یہ حقیقی انسان بنا. یہی قرآن کریم ہے جس کی تعلیمات کو عام کر کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نور ہی نور پھیلا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانے جاہلیت میں یعنی قرآن کا نور پھیلنے سے پہلے ہم شرک کے اندھیروں میں تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے. میری ایک پیاری بیٹی تھی، جب میں اسے بلاتا تو خوش ہوتی،
ایک دن میں نے اسے بلایا، وہ خوشی خوشی میرے پیچھے چلنے لگی. ہم نزدیکی ایک کنویں پر پہنچے. میں نے اپنی پھول سی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کنویں میں پھینک دیا. میری پیاری بیٹی ابو جان ابو جان چلاتی رہ گئی. میں وہاں سے چل دیا. یہ دردناک بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اے عاشقان رسول، یہ ہے قرآن کا پھیلایا ہوا نور. غور فرمائیے کہ دنیا عقائد و نظریات اور اخلاق و کردار کے کیسے کیسے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام فرما کر ایسا نور پھیلایا کہ الحمدللہ وہی زمانہ جاہلیت والے لوگ نور قرآن سے اپنے دل روشن کر لینے کے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے رول ماڈل بن گئے. تو یہ جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 ہم سن رہے ہیں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس میں قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد بیان ہوا کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. تو اس سے معلوم ہوا وہ باتیں جو قرآن کریم نازل ہونے سے پہلے عام تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قرآن عام فرما کر انہیں بدل دیا. نماز نور ہے، تو نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں. سود سے بچنا قرآن کی تعلیم ہے، مگر سود کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے. حیا قرآن کی تعلیم ہے، مگر بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. پاکیزہ کاروبار قرآن کی تعلیم ہے، مگر ہمارے ہاں کاروبار دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی عام ہوتی جا رہی ہے. ساری زندگی عبادت میں گزارنا قرآن کی تعلیم ہے، مگر عبادت کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے. معاف کرنا، معاف کر دینا قرآن کی تعلیم ہے، مگر ہمارے یہاں بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے. قتل و غارت، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں. کافر معاشروں کی اندھی تقلید نے مسلمانوں کو غلط رستے کا مسافر بنا دیا. یاد رکھیے، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو مضبوط تھام لیں، اخلاص کے ساتھ قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. اگر ہم اس کے علاوہ کہیں اور سے ترقی ڈھونڈنے جائیں گے تو سوائے ذلت و رسوائی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا، قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا. جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دے گا، قرآن کریم اسے جہنم میں دخیل دے گا. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تم فرما دو اے کتابیو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل. حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ میرے لیے تمام آیات سے بھاری ہے. مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہیں توریت شریف عطا کی گئی، جنہیں انجیل عطا کی گئی، اس آیت کریمہ میں انہیں فرما دیا گیا، اے اہل کتاب، جب تم اللہ پاک کی اتاری ہوئی کتاب کو پوری طرح اپنا نہیں لیتے، اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر ہمارے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی طرح ہم بھی کتاب والے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے. تو جب ہم بھی جب تک قرآن کریم پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو جاتے، ہماری بھی کوئی حیثیت، کوئی وقعت نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں اپنی کوئی حیثیت چاہتے ہیں، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا؟ قرآن پر عمل،
اسی قرآن کے ذریعے اللہ پاک عزت و وقار عطا فرماتا ہے. ہمیں ترقی جب بھی ملی ہے اسی قرآن کے ذریعے ملی. قیامت تک جب بھی مسلمان ترقی کریں گے اسی قرآن کے ذریعے حاصل کریں گے، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں. اے عاشقان رسول ذرا غور کریں. ہمارے عموماً لوگ آپس میں باتیں اور تبصرے کرتے ہیں کہ کافر ترقی کر گئے، کافر چاند پہ پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ. اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اصل میں ترقی کافروں نے نہیں کی بلکہ پیچھے ہم رہ گئے. اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے، بڑی غور سے سنیے گا. تو نگران شورا کی ایک بات یاد آ رہی تھی. وہ طلبہ میں ایک دفعہ انہوں نے اس طرح کی بیان کیا تھا کہ بعض طلبہ ہوتے ہیں نا، جب وہ طالب علم پڑھتے تو فلاں ڈاکٹر بن گیا تو فلاں نے یوں کر لیا، فلاں نے میرا کیا بنے گا، تو اس طرح سے بعض دل چھوٹا کرتے. تو نگران شورا ان کو اسی طرح کوئی بات سمجھا رہے تھے تو بتاتے ہیں. تو ایک دفعہ ایک طالب علم بخاری شریف پڑھ رہا تھا، سبق وغیرہ جو پڑھتے ہیں. ایک دنیا دار قسم کا آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہا بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. تو ایک دم سے وہ طنزیہ طور پر ہنسا، کہ کہا اچھا لوگ چاند پہ پہنچ گئے تم اب تک بخاری پڑھ رہے ہو؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے تم اب تک بخاری پڑھ رہے ہو؟ وہ طالب علم بھی مدینہ مدیرہ تھا. اس طالب علم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. تم چاند پہ گئے ہو؟ کہا نہیں. کہا تم سے تو اچھا ہوں، تم سے تو اچھا ہوں. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا بعض اوقات، اس کی مثال آپ سنیے کہ ایک شخص کار میں بیٹھا کار چلا رہا ہو اور دوسرا موٹر سائیکل پر سوار ہو، تو یقیناً کار کی رفتار زیادہ ہے. اگر کار کی رفتار زیادہ ہوتی تو کار آگے نکل جائے گی. لیکن اگر کار والا کار 40 کی اسپیڈ سے چلائے اور موٹر سائیکل والا 80 کی رفتار سے جا رہا ہو تو یقیناً موٹر سائیکل والا آگے نکل جائے گا. اب ہم کیا کہیں گے کہ موٹر سائیکل کار سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ ہم کیا کہیں گے؟ موٹر سائیکل کار سے زیادہ تیز رفتار ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے تیز رفتار تو کار ہی ہے، مگر کار والے نے اپنے پاس جو سہولت ہے اس کو استعمال کیا ہی نہیں ہے. بات سمجھنے والی ہے کہ ہم 100% یقینی ترقی، کامیابی کے رفعت و بلند جو اسباب مسلمانوں کے پاس ہیں دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ذرائع غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دی ہے. اگر مسلمان صحیح معنوں میں قرآن کے نظام زندگی کو اپنا لے تو یقین مانیے ہمارا معاشرہ دنوں میں ترقی کرے گا. جذباتی بات نہیں، تقریباً ہر طرف غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. اس غربت کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اور اپنائے گئے بھی ہیں. 19ویں صدی عیسوی میں، آج سے تقریباً 150 سال پہلے دنیا میں کئی انقلاب آئے. معیشت کے نظام مثلا سوشلزم، کمیونزم وغیرہ قائم ہوئے. ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، غربت مٹاؤ. کبھی مزدوروں کے حقوق کی بات کی گئی، کبھی روٹی کپڑے کی بات، کبھی غریبوں کے حقوق، سرمایہ داری کے نظام بنے. یہ سارے نظام بھی آج دنیا بھر میں رائج ہیں. مگر افسوس 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، نظام معیشت سے غربت ختم نہیں ہوئی، دن بدن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اب قرآن کے اس نظام پر ذرا بات کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ بہت بلند رتبہ عادل حکمران تھے. آپ نے صرف 30 مہینے 2.5 سال حکومت فرمائی اور ان 30 مہینوں کے انداز صحیح معنوں میں قرآن نظام نافذ فرمایا. کیا برکت ہوئی؟ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں زکوٰۃ دینے والے تو بہت تھے مگر زکوٰۃ لینے والا غریب ملتا ہی نہیں تھا. یعنی آپ کے گورنر آپ کو خط لکھتے کہ علی جا زکوٰۃ کی رقم ہے مگر کوئی غریب مل ہی نہیں رہا جس کو زکوٰۃ ادا کرے. تو غور فرمائیے 150 سال کا عرصہ
کہاں سے 30 مہینے؟ نتیجہ دیکھیے، ادھر 150 سالوں میں دنیا کے بڑے بڑے فلسفیوں کے بنائے ہوئے نظام غربت مٹانا تو دور کی بات رہی، کم بھی نہیں کر پائے، اور ادھر عمر بن عبدالعزیز نے صرف 30 مہینے اللہ پاک کا بتایا ہوا پاکیزہ نظام نافذ فرما دیا، غربت مٹ گئی۔ یہ ہے قرآن کی برکت۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی ترقی، کامیابی کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی پر صحیح معنوں میں عمل کرنا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ، توبہ سے پہلے بہت بڑے ڈاکو، خوفناک ڈاکو، لوگ آپ کے نام سے ڈرتے تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی صرف ایک آیت پر عمل کیا، ایک آیت پر۔ وہ کیا تھا؟ ایک روز قافلے کی طرف بڑھے ڈاکہ ڈزنی کے لیے، لوٹنے کے لیے۔ قافلے میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 پڑھی، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ آیت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے سنی، آپ کا حال ایسا ہوا جیسے کسی نے آپ کے دل پر تیر مار دیا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ الہی وہ وقت آ گیا ہے، ہم تیری راہ پر چل پڑے۔ پھر آپ زار و قطار رونے لگے۔ غور فرمائیے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ نے ایک آیت پر اپنا سر تسلیم خم کیا، اس کے تقاضے پورے کیے، توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا سب کو واپس لوٹایا، علم دین سیکھا، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہوئے۔ اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا، فوراً لمبا ہو جائے گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ ساکن ہو گیا۔ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اے عاشقان رسول، فضیل بن عیاض نے صرف ایک آیت پر اپنا سر جھکایا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ پاک نے کیسا بلند رتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی قرآن کریم سے منہ موڑا سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، بزرگان دین، اللہ پاک کے نیک بندے یہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآن کریم کے ساتھ جڑے رہنے والے تھے، اپنی زندگی کا ایک ایک کام قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے، استقامت کے ساتھ قائم رہتے۔ نتیجتاً اللہ پاک نے انہیں عروج عطا فرمایا۔ ان کی طرز زندگی دیکھیں، کیسا رشک آتا ہے، قرآن سے کیسی محبت کہ جناب کہیں راستے سے گزر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فاروق اعظم کے معمولات میں پڑھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں قرآن کو لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں کہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے سال گزر جاتے ہیں، صرف اس کا کپڑا اتارنے کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن کو کھول کر دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر اس پر عمل، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، اپنے مال میں بیرہا نامی باغ ان کو بہت پسند تھا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، چوتھے پاری کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے مال میں بیروہا نامی باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس باغ کو اللہ پاک کی راہ میں میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ شراب پہلے حرام نہیں تھی، عرب کے لوگ بڑے شوق سے شراب پیتے تھے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 جب نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر یہ ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
ایک روز چند صحابہ علیہ رضوان ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع تھے، شراب کے جام چل رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں شراب کے جام بھر بھر کر پیش کر رہا تھا، گلی میں آواز گونجی، لوگوں بے شک شراب حرام کر دی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس یہ آواز سننے کی دیر تھی، صحابہ کرام نے مجھ سے فرمایا اے انس اس شراب کو بہا دو۔ یہ خوبصورت انداز، کیسی کمال اطاعت۔ شراب پینے کی عادت تھی، یہ نہیں کہا کسی نے کہ ہم تو جدی پشتی پیتے جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑ دیں گے، نا نا نا، جیسے حکم ہوا مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے گئے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ جس نے شراب پی رکھی تھی وہ گلے میں انگلیاں ڈال ڈال کر کہہ کر رہے تھے کہ رب کا حکم آ گیا کہ شراب حرام، تو اب شراب کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ گلی میں اعلان ہوا اور صحابہ کرام نے یہ بھی نہیں کہا، کب کا واقعہ ہے بھائی، اس بات کا انتظار بھی نہیں کیا کہ خبر کی تصدیق کی جائے پھر چھوڑ دیں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر گلی میں اعلان ہوا اور ادھر شراب کے مٹکے گلیوں میں بہا دیے گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز۔ امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی، اچانک اس کے برتن سے لوٹا وغیرہ چھوٹ کر گرا اور چہرے پر لگا، آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے سر اٹھا کر کنیز کو دیکھا، قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی اس نے، سبحان اللہ، کیسا عظیم دور تھا کہ آج بعض MBA BA پڑھے ہوئے بڑی بڑی ڈگریوں والے یہ کیسے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنا آتی ہیں، دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کنیز کا سے غلطی ہوئی، آپ نے نظر اٹھا کر کنیز کو دیکھا تو کنیز نے پڑھا والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین نے آیت سنتے ہی فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اب کنیز تھی۔ اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کیا۔ اب کنیز نے دیکھا جب اتنا دریا رحمت تو پھر آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ یہ ہے قرآن پر عمل کا انداز کہ ادھر قرآن کی تلاوت ہوئی اور ادھر عمل کیا گیا۔ اور ہم کیا کرتے کہ مطلب نہیں جناب آج کل تو ایسا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یعنی آپ تصور کریں پیارے اسلام بھائیو، جب آج کل کے حالات سنتے ہیں نا تو واقعی دعوت اسلامی کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی والوں پر کتنی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بات اخبارات میں، سوشل میڈیا پر جب خبریں عام ہوتی ہیں تو اگرچہ مطلب ہر کوئی اس کا اپنے انداز سے نوٹس لیتا ہے، لیکن ہم اپنے بڑوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ آتا ہے تو کوئی تو اس کے مزے لیتا ہے کہ جناب آج تو یہ جناب اتنا ادھم پچھاڑ ہو گیا، آج فلاں شادی میں گئے، بعض اس کے افسوس بھی کرتے ہیں، مگر یہاں بیٹھ کر یہ سوچا جاتا ہے کہ اس برائی کو روکا کیسے جائے گا، یہ بے حیائی کا معاملہ روکا کیسے جائے گا۔ یہ آج جو دنیاوی تعلیم کے لیے بھاگ جا رہے، ارے چلو ان کے انسٹیٹیوٹ میں جا کر بھی ان کو دین کی تعلیم سکھائیں تو صحیح۔ آج مختلف ادارے والوں کو یہاں بلا کر جب دعوت اسلامی کا ایک کام دکھایا جاتا ہے، خدا کی قسم میں نے اسے تاثرات سنے، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ آپ اللہ پاک کے دین کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اپنے اداروں کو بنانے میں ہی اپنا زندگی گزار دی، اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اے دعوت اسلامی والو آپ کو مبارک ہو، مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، روزانہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے اداروں میں دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے والوں آپ کو مبارک ہو کہ اللہ پاک کے دین کی خدمت کے لیے ہمیں موقع ملا ہے۔ اپنی سستیوں کو چھوڑ دیں کہ جب موڈ ہوا آ گئے، ٹھنڈ لگ گئی تو رک گئے، صدائے مدینہ لگانا چھوڑ دی، فجر کا مدنی حلقہ چھوڑ دیا، نہیں، ذہن بنائیں۔ معاشرے میں بگاڑ بڑھ رہا ہے، آبادیاں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے، لوگوں کو دین سے قریب لانے کے لیے تو ہمیں اور زیادہ وقت دینے کی حاجت ہے۔ تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہماری بھلائی ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پر عمل کرنا ہی کرنا ہے، مگر اپنی عقل سے نہیں بلکہ عاشقان رسول علماء کرام سے پوچھ کر کرنا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان کی چالوں میں پھنس جائیں۔ تو دعوت اسلامی کی دارالفتہ اہل سنت براہ راست آ جائیں، واٹس ایپ پر، مدنی چینل پر
میسیجز کے ذریعے، مدنی مذاکرے کے ذریعے رہنمائی لی جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ القرآن وتھ تفسیر ایپلیکیشن ہے IT کے ذریعے، آپ دیکھیں ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں تو صحیح خزانہ کتنا ہے، کتابیں دیکھیں تو صحیح ہیں کتنی، ہفتہ اور اجتماع میں آ کر یہ بیانات اول تا آخر سنیں تو صحیح، دیکھیں برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد جو ہمارے مساجد میں تفسیر سننے سنانے کا حلقہ شرکت کریں، مستقل مزاج بن جائے۔ الحمدللہ کراچی کی کئی ایسی مساجد ہیں جس میں صراط الجنان شریف یہ مکمل بھی ہو چکی ہے۔ فضائل مدینہ میں کئی حلقے لگتے ہیں، یعنی اس کی ترتیب بتائی کہ روزانہ کی 3 آیات، 1 سال کی 1095 آیات، روزانہ 15 سے 20 منٹ کی کوشش سے 2.5-3 سال میں پورا قرآن مجید سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، جو دین کا کام بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں، ان میں اپنا معمول بنائیں۔ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں اپنے آپ کو پیش کر ہی دیں، پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسرا، چوتھا، جو بھی یہ دارالسنہ پہ لکھوا دیں، اپنے ذمہ دار کو لکھوا دیں، اپنے علاقے سے اپنا قافلہ تیار کر لیں۔ اور امیر قافلہ نہیں ملتا، آپ دارالسنہ پہ آ جائیں، یہاں سے امیر قافلہ لے جائیں، اپنا قافلہ آپ سفر کرائیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی کیسی برکتیں ہیں۔ پنجاب پاکستان کے رہائشی اسلامی بھائی فرماتے ہیں کہ میں گناہوں کے بیابان میں بھٹک رہا تھا، نماز قضا کرنا، داڑھی منڈانا، فلمیں دیکھنا، یہ میرے معمولات میں تھا۔ میری زندگیوں میں نیکیوں کی بہار کیسے آئی کہ اسلامی میں نے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ اب دعوت تنزیہ نہیں، محبت بھرے لہجے میں، انہوں نے محبت بھرے لہجے میں دی، اور وہ ایسا حسن کردار تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ 3 دن قافلے میں سفر کیا، 5 وقت کی نماز باجماعت پہلی صف میں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملا۔ وضو سیکھا، غسل سیکھا، بہت ساری بنیادی باتیں سیکھی، اتنا سکون نصیب ہوا کہ میں نے تمام گناہوں سے توبہ کی، داڑھی سجانے کی نیت کی، امامہ شریف کا تاج سجا کر ہی گھر پہنچا۔ اگر ہر اسلامی بھائی کوشش کرے تو ایک اسلامی بھائی نیکی کے ماحول میں آ سکتا ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ سکتا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ خوب سنتیں عام ہوں گی، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں